بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواہ البخاری. معزز مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، دینی و ملی نوجوانوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، عظمت، کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے کائنات کا وجود بخشا. بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. معزز سامعین، مشاہدین کرام، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے جس موضوع پر میں کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی سے جنت ممکن ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی سے جنت ممکن ہے. یہ مہینہ جو ہمارے سر پہ سایہ فگن ہے، ہجری مہینہ، وہ ہے رجب کا مہینہ. اور رجب کے مہینے کے تعلق سے سلسلہ وار کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں کہ اس رجب کی حقیقت کیا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی نے اس رجب کے مہینے میں کیا کسی خاص عمل کا اہتمام کرنے کا حکم دیا یا نہیں دیا، اور صحابہ نے کیا یا نہیں کیا. تو ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں اس تعلق سے کہ اس رجب کے مہینے کی صرف اتنی حقیقت ہے کہ یہ رجب کا مہینہ حرمت کے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں. حرمت کا معنی یہ کہ ادب اور احترام کا مہینہ ہے. ان مہینوں میں خصوصی طور پر گناہ کے کام کرنے سے رک جانا چاہیے، اور یہ رجب کا مہینہ انہی 4 مہینوں میں سے ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وضاحت حدیث کے اندر بیان فرمائی، آپ کے سامنے بات رکھ دی گئی ہے. اسلام کے اندر حقیقی طور پر اس رجب مہینے کی صرف اتنی حقیقت ہے، لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو اس مہینے کے تعلق سے جوڑ کر کے اس مہینے کی فضائل میں بیان کی جاتی ہیں، وہ سب کے سب 2 حالت سے، وہ تمام حدیثیں جو اس طرف منسوب کی جاتی ہیں 2 حالت سے خالی نہیں ہیں. یا تو وہ موضوع ہیں، یا تو حد درجہ ضعیف ہے جس سے استدلال کرنا، یا کسی دن یا اور مہینے یا کسی وقت کو خاص کرنا جب تک صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو یہ جائز نہیں ہے. اور جو موضوع ہے، موضوع کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں. موضوع کا مطلب من گڑھت ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے قصے کہانیوں کے طور پر باتیں کچھ کہتے چلے گئے، لوگوں نے سمجھ لیا کبھی، یا تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ حدیث میں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ دین اسلام ہے. اس کے اندر پیوریٹی ہے، اس کے اندر شفافیت ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی بھی بات صحابہ کرام سے چھپائی، نہ ہی آپ نے کوئی ایسا عمل چھوڑا کہ جس پہ اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کرام کو کرنے پہ نہ ابھارا ہو، جس سے دین اور دنیا اور آخرت کی بھلائی مل سکے. معزز ناظرین، مشاہدین کرام، لیکن بہت بعد کے لوگوں نے دین اسلام کو مشبوہ کرنے کے لیے، اس کی شکل کو بدلنے کے لیے، اس کی جو ہے اس کی حقیقت کو مسمار کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں اس دین کے اندر ایجاد کی، اور جس کا خدشہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار تنبیہ فرمائی کہ جس عمل کے کرنے پر میرا حکم نہ صادر ہوا ہو یا میرا حکم نہ ہو، صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، میں نے حکم نہ دیا ہو، نہ کیا ہو، اگر کوئی اس کو بطور ثواب سمجھ کر کے، اجر و ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے. وہ عمل اسی کے اوپر، گرچہ وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگے، بدعت اسی کا تو نام ہے، دیکھنے میں ہو بہو عبادت کی طرح سے لگے گا، لیکن عبادت کے لیے شرط ہے، یہ ایک اصول ہے اور قاعدہ ہے جس پر سب متفق ہیں کہ عبادات کے اندر اصل ہے منع، یعنی اصل کوئی بھی عبادت کرنا یہ منع ہے جب تک کہ اس پہ قرآن یا حدیث سے اس کی دلیل نہ مل جائے. نہ کرنا یہ اصل ہے.
ہاں جس کام کو کرنے کو اللہ نے کہا، رسول نے کہا کہ اس عمل کو کرو، تو یہ اس کو کرنا واجب اور اس کو کرنا یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی اسی کے مثل اپنی طرف سے کسی عبادت کو، کسی عمل کو ایجاد کرتا ہے اور کہے کہ یہ عبادت ہے، اس کی نسبت رسول کی طرف کرے یا دین اسلام کی طرف کرے، تو یہ عبادت نہیں، یہی بدعت ہے۔ اور بسا اوقات کچھ ایسی بدعات ہیں جو دین سے انحراف اور دین سے دور کر دیتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے ہمیں ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوشخبری نازل فرمائی، نبی کے ذریعے بتایا کہ فلاں جنتی ہیں، فلاں جنتی ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اس روئے زمین پر چلنے والے کسی جنتی شخص کو دیکھے تو وہ فلاں صحابی کو دیکھ لے، یعنی یہ اشارہ تھا کہ یہ فلاں جنتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسے صحابہ کرام کے بارے میں اور ایسے احکام جو آئے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا سارا راستہ اور ساری بات اللہ کے لوگوں کو بتا دی، اور جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جن چیزوں کو کرنے سے اللہ منع کرتا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا، تو پھر ذرا غور کریں کہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو، ہم نبی سے محبت کے دعوے دار بھی ہوں، نبی سے محبت کے ہم کا اعلان بھی کریں، اور نبی نے جو فرمایا ہو اس پر عمل نہ ہو، تو کیا یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے؟ یقین مانیں، ایک مسلمان اپنے تن من دھن ہر طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنے سر آنکھوں پر رکھے اور اس کو قبول کر لے، یہی ایک مومن، پکے مومن اور سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی میں سے بنائے اور بدعات سے دور رکھے۔ معزز سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی سے جنت ممکن ہے۔ صحابہ کرام نے صرف نبی کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی۔ اور جو بھی ایسا کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کہہ دیا کہ میری سنت اور اللہ کی کتاب قرآن کریم کی پیروی کرو، اور اسی کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یہ جنت کا ضامن ہے، جنت اسی سے ملے گی، کسی اور چیز کے اضافہ کرنے کی ضرورت دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ لوگوں نے اسلام کو مشبوہ کرنے کے لیے، اسلام کی حقیقت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بہت ساری من گڑھت چیزیں اس کے اندر آمیزش کی، اور اس کو دین سے جوڑا، اور اسی کو دراصل دین اور اصل جو دین تھا، جو سنت ہے، اس سے بہت دور کر دیا، اور لوگ کوسوں دور ہوتے گئے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رجب کا جو مہینہ ہے، اس رجب کے مہینے سے جو خصوصی طور پر صلاۃ الرغائب کے تعلق سے ہو، چاہے 12 رجب کے کنڈے کے تعلق سے، جو من گڑھت کہانیوں پر مبنی واقعے کی طرف جوڑ کر کے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اسے عبادت سمجھا جاتا ہے، اس کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے 27 رجب کو اسراء اور معراج کی رات سے جوڑ کر کے اس کو دیکھا جائے تو بھی اس کو روزہ رکھنا یا خصوصی عبادت کرنا، کیا یہ چیزیں اس دین کے اندر ہیں؟ اگر ہیں یا تھیں تو کیا اگر ہیں تو یہ کب وجود میں آئیں؟ کیا نبی کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں؟ اگر تھیں تو ذرا کوئی حدیث تو مل جاتی۔ اگر صحابہ کرام کے زمانے ہی سے یہ چیز وجود میں آئی تو صحابہ کرام نے بھی کسی نہ کسی صحابی کا عمل ضرور ثابت ہوتا۔ لیکن آپ دیکھ لیں گے نہ نبی نے اپنے زمانے میں اسراء اور معراج کو منایا، بلکہ اسراء اور معراج جس واقعے کی طرح اور جس رات اور جس تاریخ کو نسبت کی جاتی ہے کہ اس رات کو آپ کو معراج کرایا گیا، اس کے بارے میں اتنا شدید اختلاف، بلکہ راجح قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا تھا وہ ربیع الاول میں کہا جاتا ہے، یا رمضان کے، ایک قول رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آخر یہ گڈمڈ کیوں؟ اگر یہ دین ہے تو کیا اتنی ساری جو ہے خفیہ اس کے اندر اور اتنے اختلافات ہوتے؟ ہرگز نہیں ہوتے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ چیز بعد میں ملائی ہوئی چیز ہے، اور رجب کے مہینے کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے اور جھوٹ موٹ کا اس کو اور مہینوں سے بالاتر کرنے کے لیے اس کو لوگوں نے، تاکہ لوگ اپنے صحیح ایام کو بھول جائیں، جو نبی، جو اللہ اور اس کے رسول نے جن دنوں کی فضیلت کی، اس کے مقابلے اس کو آج ایک مسلمان سنت، صحیح ثابت سنت کو کرنے سے دور لیکن بدعت کے کرنے میں کوشاں رہتا ہے، اپنے سارے اعمال کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کا پابندی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، یہی چیزیں تھیں، سچائی پر قائم رہنا
اور جھوٹ سے دور رہنا، گناہ اور معاصیات سے بچنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، اور صحابہ کرام نے انہی چیزوں کو کیا، اور وہ انہی اعمال کو کر کے اللہ نے ان سے خوش ہو کر کے رسول کے ذریعہ ان کو جنت کی بشارت اس دنیا میں سنائی، اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ غور کرنے کا مقام ہے، ہم کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جنہوں نے انکار کیا، سوائے ان کے جنہوں نے میرا انکار کیا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور کہا کہ سوائے ان کے جنہوں نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام پوچھ پڑے، قالو یا رسول اللہ ومن یابا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، اور انکار کون کرے گا؟ جب آپ کی امت ہے، آپ پر اسلام آپ پر ایمان لائی، تو وہ انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میتھڈ بتایا، یہاں پیمانہ بتایا، کہا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی۔ فرما برداری اور اطاعت کا معنی کم و بیشی کرنا نہیں ہوتا ہے، آگے جانا بھی نہیں، کمی کرنا بھی نہیں۔ کہا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے حکم کو پس پشت رکھ کر کے دوسری چیزوں کے پیچھے دوڑ پڑا، کہا اسی نے میرا انکار کیا۔ یہی ہے میرا انکار، کہ میرے حکم کی نافرمانی، میرے حکم کو نہ مانے اور اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد کر لے یا دوسروں کی باتوں کو فوقیت دے، کہا یہی چیز ہے میرا انکار ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بڑی جامع حدیث ہے، کہ یہ پیمانہ، یہ حدیث بتاتی ہے کہ جنت میں جانے کی کسوٹی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جنت میں داخلے کا اہم سبب، جنت میں داخل اللہ تعالیٰ اسی وقت کرے گا جب بندہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اطاعت کیا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب ہمارے نبی نے اسراء اور معراج کی تاریخ اور رات، اس کی کوئی فضیلت نہیں بیان کی، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، بعد کے لوگوں نے اس میں آمیزش کی، تو ہم آج اس کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، اس کو دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح رات کو خصوصی عبادتیں کرتے ہیں، چراغاں ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، محترم بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اس رجب کے باقی جتنی بھی چیزیں جوڑ کر رجب سے دیکھی جاتی ہیں فضائل میں، یہ سب کی سب بدعت ہیں۔ ہاں، اگر یوں ہی روزہ رکھتا آیا ہے، یوم الاثنین کو، یوم الخمیس کو روزہ رکھنا سنت ہے، یعنی سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اگر اس نیت سے روزہ رکھتا آیا ہے، اس مہینے میں بھی اگر 27 کی تاریخ اسی دن کو موافقت کرتی ہے تو بالکل روزہ رکھے، اس لیے کہ وہ رکھتا آیا ہے اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے حساب سے ہوگا۔ لیکن اگر صرف 27 تاریخ کو، رجب کی 27 تاریخ کو، اس لیے کہ اسراء اور معراج کی رات ہے کہہ کر کے جو منسوب کی جاتی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو اگر اسراء اور معراج، یہ حق ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ اور چمتکار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ساتوں آسمان کے اوپر اپنے پاس، عرش پر کے پاس بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں دکھائیں، اپنی قدرت کی وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں جو ہے کوئی نبی نہیں دیکھا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہیں وہ چیزیں اور یہ اصل مقصد ہے۔ لیکن اس رات کو، جس دن آپ کو معراج کرایا گیا، پہلی بات تو وہ نہ دن اور نہ وہ رات کسی کو معلوم ہے کس مہینے میں ہوا، بہت سارے اختلافات ہیں۔ اگر اس کی کوئی حیثیت ہوتی، اس میں کوئی خصوصی عبادت کا حکم ہوتا، تو اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا، یہ دین واضح ہے اور یہ بات بھی واضح ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر طرح کی بدعت سے بچنے کی، اور صرف سنت کا پیکر بنا دے، نبی کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ صرف نبی کی اطاعت اگر کر لیتا ہے بندہ، تو جنت اس کے لیے انشاءاللہ العزیز جنت کا وہ حقدار ہوگا، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں جانے کی اجازت دے گا۔ اگر نبی کی اطاعت کو پسے پشت ڈال کر، کنارے رکھ کر کے اپنی طرف سے یا لوگوں کی ملائی ہوئی باتوں پر اگر عمل کرتا ہے، تو یقین مانے اس کے لیے بربادی ہے۔ اور اگر اس رجب کے مہینے کی اس اسراء اور معراج کے تعلق سے کوئی بات ہوتی تو صحیح حدیثوں میں وارد ہوتی، موضوع اور من گڑھت روایتیں نہ ہوتی، اور صحیح حدیثوں سے صحابہ کرام نے بھی ضرور اس پر عمل کیا ہوتا۔ معلوم ہوا کہ جتنا عمل صحابہ کرام نے کیا، جو نبی نے بتایا، جو صحیح اور ثابت ہیں، اتنا ہی کر لینا یہ جنت کے لیے کافی ہے۔ اس سے
آگے جانے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرا.